السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے بات کر رہے ہیں لگاتار، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، تقریباً ہم نے اب تک 40 جو ہے وہ حقوق اور آداب پر گفتگو کی ہے۔ نمبر ہم نہیں بولے ہیں، لیکن تقریباً آج یہ 40 مکمل ہو رہے ہیں۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کا اپنے اوپر کیا حق ہے، ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اس میں دو باتیں پہلے بنیادی بتا دیں، پھر ایک ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جان لیجئے کہ اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ ہماری جان پریشان نہ ہو، ہمارا نفس پریشان نہ ہو۔ نمبر ایک، ایسے رہنا ہے کہ ایسا کام نہ کریں کہ اس جان کو وہاں پریشانی ہو، کیونکہ اصل تو روح ہے، یہ جسم کیا چیز ہے؟ اصل تو روح ہے۔ تو نہ یہاں روح پریشان ہو، نہ روح وہاں پریشان ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اسی کے تحت ساری چیزیں کیا ہوگی، یہ سینٹرل آئیڈیا ہے، یہ مرکزی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کو استعمال کرنے والے ہیں۔ ہم کو یہ جسم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ جس طریقے سے کرایہ دار گھر کا مالک نہیں ہوتا، اور مالک کو اس بات کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا مالک بنا رہتا ہے اور اس کو رکھتا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ گھر جیسا چاہیں ویسے استعمال کریں۔ اس کے ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کرائے پہ اگر رہ رہے تو آپ کو ایسے۔ تو کرایہ دار تو نہیں، ہم یوزر ہیں اس کے، ہم استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ دو بنیادی باتیں اگر آدمی سامنے رکھے گا تو پھر اپنی یہ بات ہم کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ نفس کا جو ہے وہ ہم پر کیا حق ہے۔ سب سے پہلی چیز، نفس کو ختم کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی جان کو مار لے، جسے آپ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جیسے ابھی ایک بہت بڑا نعرہ اٹھایا گیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، یہ اسلامی پالیسی کے خلاف ہے کہ آپ کا نہ جسم ہے، مرضی بھلے آپ کی ہے، جسم آپ کا نہیں ہے۔ جیسے گھر آپ کا نہیں ہے، آپ کرایہ دار ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ گھر جیسے چاہے ویسے الٹرنیٹ کر دیں، گھر کو جیسے چاہے بدل دیں، بیڈ روم کا کہ یہ دیوار توڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ رہیں۔ تو یہ جو ہماری اس میں سب سے جو محترم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے۔ جان دینا، جان لینا، چونکہ یہاں لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی جان کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ہم کو اپنی جان بھی لینے کا حق نہیں ہے، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اس جان کے مالک ہوتے یا اس جسم کے مالک ہوتے تو مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے ویسے اس کو یوز کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے، آپ مالک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، تینوں کا نام لے کر کے کہتا ہے، اور دوسری جگہ اور بھی جوارح کا نام لیتا ہے کہ یہ تمہارے جو پارٹس ہیں نا، ان سب کو قیامت میں جواب دینا ہے۔ کیوں؟ آپ مالک ہوتے تو جیسے استعمال کرتے، آپ مالک ہی نہیں ہیں، لہذا آپ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اگر آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام اس پارٹ سے یہ کام کرنا ہے، اس پارٹ سے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنی جان کو کیا کر رہے ہیں؟ پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا ہم کو حق نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ان پارٹس کو صحیح معنی میں استعمال کریں۔ تو پہلی چیز بنیادی کیا ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہونے کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر دو، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت میں جو بھی جسم کے جوارح یعنی جسم کے حصے نے غلطیاں کی ہوں گی وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پتہ چلا ہم ایک الگ چیز ہو گئے، ہمارے جسم کے پارٹ ایک الگ چیز ہو گئے۔
لہذا ان کو ایسی پوزیشن میں آپ نہ لائیں، ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، کہ یہ تمہارے خلاف قیامت میں کیا کرنے لگیں، گواہی دینے لگیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان کے خلاف کیس دائر ہوگا قیامت میں کہ اس شخص نے اللہ یہ غلطی کی ہے، تو بعض تو ایسے لوگ ہوں گے جو فوراً مان لیں گے، ایک بڑا طبقہ مان لے گا، ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ جو ایکسکیوز پیش کرے گا، عذر کرے گا، اللہ یہ معلوم نہیں انہوں نے کیسے لکھ دیا، یہ فرشتوں نے، یہ جو بیٹھے ہوئے ریکارڈ کر رہے تھے، یہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ کبھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ، یہ جو شیطان آپ نے پیدا کیا نا، یہ اس کا ہے۔ ایسے مختلف لوگوں پر الزام ڈالے جائیں گے۔ تو جب ان کے اوپر الزام آئے گا، فرشتوں کے اوپر، کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں گڑبڑی کی ہے، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا ہے، تو پروردگار عالم یہ پہلا گواہ کو گویا کہ کیا کر دیا، انسان نے انکار کر دیا۔ دوسرا گواہ پروردگار عالم پیش کرے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، تم نے جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، کیونکہ یقینی بات ہے کہ گناہ کہاں ہوا ہوگا، زمین پر ہوا ہوگا، تو وہ زمین گواہی دے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں، آپ کے دماغ میں آ رہا کہ اسپیس میں کسی آدمی نے گواہی دی، اسپیس خود ایک چیز ہے، آپ کو معلوم ہے بات کہ نہیں؟ اگر اسپیس کوئی چیز نہ ہو تو ہوائی جہاز جو چلتا ہے یہ پکڑ کے چلتا ہے، آپ زمین پکڑ کے چلتے ہیں، اسپیس میں بھی ایک کشش ہوتی ہے، اسی کشش کے تحت یہ ہوائی جہاز چلتا ہے۔ اگر وہ کشش نہیں ہو تو ہوائی جہاز کھٹ سے کیا ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ کبھی کبھی ہوائی جہاز میں ہزاروں میں ایک آدھ مرتبہ، ایک آدھ دن یہ بات ہوتی رہتی ہے، جس کو ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایک ایسے ایریے میں جہاز داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہوا نہیں رہتی ہے، جیسے ہی اس میں داخل ہوگا نا، جہاز فوراً کیا ہو جائے گا، اچانک پتہ چلا 500 میٹر نیچے آ گیا کھٹاک سے، کیونکہ جو پکڑنے والی چیز تھی وہ کیا ہو گئی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جیسے آپ چل رہے ہوں اور اچانک پانی اتنا گہرا ہو جائے کہ آپ کا پیر نہ پہنچے، تو آپ کہاں ہو جائیں گے، کھٹ سے آپ نیچے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو یہ دماغ میں نہیں آئے کہ زمین، یہ بھی زمین ہی کی ایک شکل ہے، تو دوسری گواہی دے گی زمین۔ اچھا، اس پر بھی اگر بندہ انکار کرے گا تو یہ تیسری گواہی پیش کی جائے گی کہ جسم کے جس حصے نے غلطی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ ہے، بولے گا کہ ہاں اس نے ہمارے ہاتھ سے فلاں آدمی پر ظلم کیا ہے، تو یہ بولے گا ان سے، زبان بولے گی کہ تم تو میرے پارٹس ہو، تم ہمارے خلاف تم کیسے بول رہے ہو؟ وہ بولے گا جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج اسی نے ہم کو بھی طاقت دی ہے۔ زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ہاتھ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ کون بولے گا اور کون چکھے گا اور کون ہاتھ اٹھائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے نفس کا حق بنتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو اس جگہ پر استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، ورنہ یہ تمام پارٹس آف دا باڈی قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے وہاں بریمی میں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت کھاتے تھے۔ میں نے ان کو بہت سمجھا، حالانکہ ابھی جوان انتقال ہوا ان کا، زیادہ 50-51 سال میں۔ میں ان کو بہت سمجھاتا تھا کہ بھیا اتنا نہیں کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ پڑھے لکھے تھے نہیں، وہ ایک جملہ بولتے تھے مذاق میں، کہتے تھے کہ اگر مر جائیں تو لوگ یہ نہ کہے کہ بھوکا مر گیا، یہ کہیں کہ کھا کے مرا۔ یہ کوئی جواب نہیں تھا، یہ ایک مزاحیہ جواب تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ 4 کلو 5 کلو گوشت ایسے بھون کر کے کھا لیتے تھے۔ ہمارے ساتھ کبھی ہم پارٹی کی ہے، اگر ان کو ہم نے بلا لیا، بلاتے رہتے تھے کیونکہ بڑے محنتی آدمی تھے وہ، تو ہم لوگ پہلے سے ان کا ایک الگ حصہ نکالتے تھے۔ مطلب جیسے 10 آدمی ہیں، آدھا کلو کھائیں گے تو چلو 5 کلو یہ ہو گیا، اور 3 کلو جو ہے نا وہ فلاں صاحب کے لیے ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ 3 کلو 4 کلو، زیادہ بھوک رہی 5 کلو، بقرعید میں 5-5 کلو گوشت ایسے بیٹھ کے ایک بیٹھک میں کھا لیتے تھے۔ بہرحال یہ جو صحت کی بات ہے، یہ صحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ المومن القوی خیر، تندرست مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔
लोग समझते हैं ना बहुत नहीफ रहना, आंखें नीचे करके चलना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक आदमी ऐसे तकवा दिखलाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाए कि इनसे जाके बोलो कि इस्लाम बीमार नहीं है, इस्लाम बीमार नहीं है। तो लिहाजा सेहत का ख्याल रखना खाने के लिहाज से, वर्जिश के लिहाज से, अल्लाह के रसूल फरमाया अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन, कि कवी मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, मिनल मोमिन ज़ईफ़, कमज़ोर मोमिन से। ये हदीसें हैं जो बयान ही नहीं की जाती हैं। हम अब, और यहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अहब्बो का लफ्ज़ ज़्यादा महबूब है अल्लाह के नज़दीक। क्यों? क्योंकि आज जब ये कवी रहेगा तो इबादत अच्छी कर सकता है, अगर कवी रहेगा तो इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग होगी तो उसमें जिहाद में ये काम आएगा। अगर पहले से तुमने इसको इतना ज़ईफ़ कमज़ोर अपने आप को कर रखा है तो ये किसी काम का बंदा नहीं होगा। ये कोई बुजुर्गी की अलामत नहीं है कि नहीं वो तो बहुत अल्लाह वाले एकदम बहुत नहीफ हैं और कुछ नहीं है। ये कोई जो है ना उनकी बुजुर्गी की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन उस कुव्वत से मुराद मोटापा नहीं है, ताकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले का हल कैसे फरमाया? आपने फरमाया कि खाना आदमी को सही खाने से सारा मामला सही रहता है। और वो क्या है? आपने फरमाया कि 1/3 खाना का। सही हदीस है कि जो तुम्हारी ख्वाहिश है, 3 रोटी की ख्वाहिश है, आप 1 रोटी खाकर उठिए, कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होंगे, कभी नहीं बीमार होंगे। सारी बीमारी की वजह क्या है? खाना, ज़्यादा खाना, गलत खाना। ये खाना अगर कंट्रोल किया जाए, बाद रवायत पे आता है, हाँ वाक़या लिखा हुआ है कि एक हकीम साहब भारत से गए और मदीने में उन्होंने अपनी दुकान खोली, और खोलने के बाद मरीज़ उनके पास नहीं आए। उन्होंने सोचा कि यहाँ का मौसम तो इतना ख़तरनाक है कि यहाँ तो लोगों को बीमार होना चाहिए, मौसम इतना ज़्यादा है। अभी यूपी में जब गर्मी शुरू होती है तो सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी चालू हो जाती है, क्योंकि लोग बीमार होते रहते हैं, इतना सख्त मौसम है। लिहाजा उन्होंने जाकर के वहाँ दुकान खोल लिया अपनी, लोग मरीज़ ही नहीं हो रहे हैं। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने 2-1 लोगों से बुला करके पूछा। तो उन्होंने कहा पहले तो मदीने का बुखार बहुत मशहूर था, मदीने के बुखार से लोग पनाह मांगते थे, इतना ख़तरनाक होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई और वो बुखार से मदीने वालों को नजात मिली। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत बीमार होते थे, लेकिन हमको एक फार्मूला हमारे नबी ने बताया जिसकी वजह से हम बीमार अब नहीं होते हैं। कहा क्या है? तो उसने कहा कि हम खाते हैं 1/3, पानी पीते हैं उसका 1 हिस्सा, और 1 हिस्सा पेट हमेशा खाली रहता है। मोमिन को सही माने में हर वक्त ये समझना चाहिए कि कोई भी कहे खाना खा लो तो भूखा रहे वो, क्योंकि अगर आप 1/3 में भूखे हैं और 1/3 में आपने पानी पी रखा है, पानी कितना देर चलेगा? ज़्यादा 1 घंटा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने कहा जाओ खा जाओ, एकदम फुल हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ तक खाते हैं, सांस रखने की गुंजाइश नहीं रहती है। ये क्या है? ये इस्लामी लिहाज से खाना जो है ना वो इस्लामी तरीक़ा नहीं है। इस्लामी तरीक़ा तो ये, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि काफिर 7 आंत में खाता है, यानी मुसलमान के मुकाबले में काफिर 7 गुना खाता है। अब मुसलमान भी अगर काफिर की तरह खाने लगे तो फ़र्क भी ख़त्म हो गया, जो फ़र्क बताया गया था, जो फजीलत बयान की गई थी। लिहाजा सेहत का ख्याल हर लिहाज से रखना है, खाने के लिहाज से रखना है, वर्जिश के लिहाज से रखना है। आपको तो एक बातें बताऊं, अब कभी ज़िंदगी रही तो इस्लाम और वर्जिश पर पूरी गुफ्तगू की जा सकती है कि इस्लाम वर्जिश को कितना पसंद करता है। ये देखें, आप अपनी गाड़ी को देख लें, मोटरसाइकिल को, कार को देख लें, जो हिस्से बार बार चलते हैं ना, गाड़ी में हिलते हैं, वो हमेशा ऑयलिंग मांगते हैं, हमेशा ग्रीसिंग मांगते हैं। उसके दोनों के बगैर जब वो पार्ट ख़राब होता तो क्या बोलेगा? भाई ग्रीस सूख गई, ऑयल ख़त्म हो गया, अब उसके छर्रे टूटेंगे, सब कुछ होगा। ऐसे ही तुम्हारे हमारे बदन में जितने भी जोड़ हैं ना, ये ग्रीसिंग मांगते हैं। अच्छा, वो ग्रीसिंग के लिए आपको बाहर से ग्रीस लगानी है। इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या रखा है कि अगर आप इसको बराबर दिन में, मिसाल के तौर पर एक आदमी बाकायदा इरादे से 5 मरतबा भी अगर हाथ को ऐसे यूं हरकत कर दे तो दिन भर के लिए इसके लिए काफ़ी है। गर्दन को अगर 5 मरतबा कर दे तो काफ़ी है, कमर को अगर 5 मरतबा दाएं बाएं घुमा दे तो काफ़ी है। इतना छोटा मामला है कि अगर, और वह भी आपको वैसे भी एक बात बताऊं, ये जितने लोग बोलते हैं हमारे घुटने में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है,
یہ کہاں سے شروع ہوا ہے درد معلوم آپ کو؟ بالغ ہونے کے بعد انہوں نے نماز قاعدے سے نہیں پڑھی ہے. جیسے بتایا گیا ہے نماز پڑھنا ویسے آپ نماز پڑھیں، آپ کے نہ گھٹنے میں کبھی درد ہوگا نہ کبھی آپ کے کمر میں درد ہوگا. آپ اس جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں گلاس رکھ دیا جائے رکوع میں تو پانی نہ گرے. جتنے لوگ بھی ایسے نماز، میں نے اپنے تایا مولانا ارشاد احمد علیہ الرحمہ کو دیکھا آخری وقت میں رکوع سے اٹھتے تھے، کبھی ٹیکا نہیں لیتے تھے ہاتھ پہ، ہاتھ ٹیک کر کے کبھی جو رکوع سے نہیں اٹھتے تھے بلکہ گھٹنے پر رکھتے تھے اور سیدھے کیا ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے جیسے 17-18 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے. کھانے کے معاملے میں انہوں نے اتنا احتیاط برتا کہ کھانا ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے کھانا ہی چھوڑا، فروٹ کھانے لگے، سلاد کھانے لگے، انڈا کھانے لگے، لیکن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کھانا چھوڑ دینا، وہ بھی ایک دوسری چیز ہے. تو اس طریقے سے صحت کا خیال رکھنا کھانے کے لحاظ سے، اور ضروری ورزش کرتے رہنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ صحت مند رہے، کیونکہ یہ بدن کا حق ہے کہ ہم اس کو صحت کے ساتھ رکھیں. اچھا، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات رکھی ہیں نفس کی، جائز ضروریات، ان جائز ضروریات کو پورا کرنا یہ اس کا حق ہے. جیسے کہتے ہیں نہیں صاحب وہ جنگل میں رہتے ہیں، وہ تو کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، ایک بادام کھا لیا دن بھر میں. نہیں، نفس کا جتنا حق ہے وہ اتنا کھائیے. وہ کیا ہے؟ 1/3 کھانا ہے. یہ نفس کا حق ہے. اگر اللہ نے دیا ہے، فاقہ ہے، صبر کریں، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو 1/3 ضرور کھائیں. اس میں تقویٰ نہیں اختیار کریں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی کو اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں ان چیزوں سے متقی بن جاؤں گا. جو انسان کو جو تقوی کی بات کہی گئی ہے، بہت سے لوگ دنیا میں، ہم جیسے لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں، کنفیوز کرتے بھی ہیں. جب تقوی کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ آدمی بہت متقی ہے. پھر کیا بولتا ہے؟ وہ تہجد گزار ہے، بڑا نمازی ہے. یہ عبادت ہے. تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا، کیونکہ اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے واو قافیے وقا یقی وقایتن. وقا کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں. آدمی گناہوں سے بچے گا تو متقی کہلائے گا. آپ نے متقی کس کو؟ آپ نے عبادت گزار کو متقی کہنا شروع کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو عبادت خود بخود اس سے کیا ہوتی ہے؟ ہونے لگتی ہے. لیکن عبادت، یہی وجہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ بہت دیندار بنتے ہیں اور دھوکہ دے دیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ متقی نہیں تھے، وہ عبادت گزار تھا. آپ نے عبادت گزار کو متقی کہہ دیا، نتیجہ یہ نکل گیا خراب. عبادت گزاری الگ چیز ہے. تو جسم کا جو حق ہے، جو اللہ نے رکھا ہے، بھوک رکھی ہے تو جتنی بھوک رکھی اتنا کھانا کھایا جائے. نیند رکھی ہے، حضور نے مرتبہ فرمایا ولی عینک علیک حق، لوگوں تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. بعض بچے ہیں جب امتحان کی تیاری شروع کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو امتحان آتا رہ جاتا رہے، لیکن بعض اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے، سوئیں گے نہیں. بعض یہاں تک مرچاں آنکھ میں لگا رہتے ہیں. بعض جو ہے وہ گرم پانی سے چہرہ دھلنے لگتے ہیں. ایک طالب علم نے کیا کیا، ہمارے بچپن کی بات ہے، اگر یہ پلک کاٹ دی جائے تو نیند نہیں آتی. معلوم آپ کو؟ اگر پلک کے بال کاٹ دیے جائیں دونوں تو نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے ہو کر کے وہ پتلی میں چبھتے رہتے ہیں. وہ پتلی میں چبھیں گے، نیند ہی نہیں آئے گی. اس کو کسی بیوقوف نے بتا دیا اور اسے کاٹ لیا. اب وہ بال نکلنے میں لگیں گے 15 دن 20 دن، سمجھے؟ رو 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 کر کے پاگل ہو گیا، وہ نیند ہی نہیں آ رہی. جیسے آنکھ بند کرتا ہے وہ حصہ جا کر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے. لہذا بھوک کے وقت پر جو آپ کو اللہ نے جائز رکھا ہے اتنا کھانا کھایا جائے. آرام کے وقت پر آرام کیا جائے. پیسہ کمانے میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اتنا دوڑ بھاگ نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. ولی عینک علیک حق حدیث میں آیا، ولی جسم کا علیک حق حدیث میں آیا. جسم کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے. بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں. مولانا صاحب بہت بزی ہیں، بہت تقریریں کر رہے ہیں، بیوی کی خبر نہیں، بچے کی خبر نہیں. یہ تقریر تمہارے کام آئے گی، لیکن یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ بھی تمہارے سر چڑھ رہا ہے. یہ نہیں سب جو ہے اللہ کے بھروسے ہے، مولانا صاحب لگے ہوئے ہیں.
یہ لگنا اتنا لگو جتنا اللہ کے رسول لگتے تھے. سب سے زیادہ لگنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنی بیویوں کو، ایک بیوی کیوں نہیں، 9 بیوی کو وقت دیتے تھے، اور بیوی کا وقت متعین کر رکھا تھا. ہم یہاں سے جاتے ہیں، پہلے ہم اب جیسے 12 گھنٹہ باہر ہیں، 12 گھنٹے کے بعد جب گئے تو بیوی چاہ رہی کہ یہ میرا ٹائم ہے، آپ اس میں اٹھا کر کے آپ موبائل پہ پھر 6 گھنٹہ لگ گئے. تو 12 گھنٹہ یہ آپ نے کھایا، 6 گھنٹہ یہ کھایا، اب آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، صبح اٹھے پھر چلے آئے. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے. تو بیوی کا جو حق ہے وہ دیا جائے، بھوک کا جو حق ہے وہ دیا جائے، نیند کا جو حق ہے وہ دیا جائے. اور اسی طریقے سے نفس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو پاک غذا کھلائی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آتا ہے بھائی آپ کھلائیں. کیونکہ پھر ابھی میں نے جو شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ نہ اس دنیا میں پریشان ہو نہ اس دنیا میں پریشان ہو، یہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. لہذا ہم کو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نفس کی جائز ضرورت کو پوری کرتے رہنا چاہیے. جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان کو ہم کو قبول کرنا چاہیے. یہ نفس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا دوسرا پارٹ ہم پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.